السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں، انہی کے لیے میرا سلام ہوتا ہے۔ اور کیا حال ہے میرے رضا کے شیروں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سدا خوش رکھے۔ اور بقرعید سر پر ہے، عید کی تیاریاں چل رہی ہوں گی۔ جانور وغیرہ خریدے کہ نہیں خریدے؟ جانور خریدیں، اچھا جانور خریدیں صاف ستھرا دیکھ کر، اور اپنے جانور میں اگر 7 حصے کرنے ہیں، شرکت میں کرنا ہے، تو کسی بھی بدعقیدہ کو اس میں شامل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کسی بھی بدعقیدہ دیوبندی، وہابی، چکڑالوی، شیعہ، رافضی کو اگر شریک کر لیا، جو بھی بدعقیدہ ہیں آپ جانتے ہیں، تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس قربانی کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے، تو وہ اپنے ہیں کسی عالم جو بریلوی مسلک کے عالم ہوں، اپنے قریبی، ان سے جا کر انہیں معلوم کرنا ہے، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ اور میں آپ کی بارگاہ میں ایک ریکارڈنگ لایا ہوں، یہ دیوبندی ہے، دیوبندی مدرسے سے فارغ ہے، جو یہ اپنے بریلوی بھائیوں کو پریشان کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے پھانس لیا تو اب دیکھیے اس نے علم غیب کا بھی اقرار کر لیا، اور ما کانا و ما یکون کا بھی اقرار کر لیا، اور پھر اس نے اپنے دھرم پر بھی لات مار دی۔ یہ جب دیوبندی پھنس جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یا حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اس نے ایک حدیث پڑھی، بلغوا انی ولو آیۃ، تو اسے کہہ رہا کہ قرآن کی آیت ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ جاہل ہوتے ہیں، یہ دیوبند سے ایسے ایسے مولوی فارغ ہوتے ہیں، ان مولویوں کو سند دے دیتے ہیں دیوبند والے۔ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے بھائیوں لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس بھی کیا کریں، اور اگر نئے مہمان ہیں چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر آنے والی نئی آڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اپنے بھائی طاہر رضا قادری کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ ہیلو، طاہر بھائی بات کرو، کون ہے؟ وہی جو نمبر تم نے دیا۔ ہاں بھائی، احمد صاحب ادھر کو کاٹ کے ادھر کو لگا رہے ہو، بھاگ رہے ہو، بھاگ کیوں رہے ہو؟ یہ مجھے بتلاؤ کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں کتاب کا مصنف بھی ہوں، اور مجھے کہیں یہ نہیں ملا علم غیب کے عطائی کے آپ قائل ہو، لیکن آپ کو یہ نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بریلوی ماکانہ و ما یکون مانتے ہیں وہ آپ کو ملا ہی نہیں۔ کیا احمد صاحب دیکھو بھاگ گیا، دیکھا دل فکر بھائی فون کاٹ کے۔ نہ بنا بھاگ۔ ہاں بھائی احمد صاحب بولیے۔ ہلو، ہاں بولیے احمد صاحب۔ ہاں بولیے، کیا بولتے ہیں؟ میں یہ بول رہا ہوں فون کاٹ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ارے بھائی بچہ لوگ لڑ رہا تھا۔ ارے سنو تو ذرا، فون کاٹ کے مت بھاگو، مجھے یہ بتاؤ آپ کی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطائی مانتے ہیں، جی اللہ کی غیب مانتے ہیں، بالکل نبی کو مانتے ہو؟ جی۔ ہاں، لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں، مصنف بھی ہیں آپ کی کتاب کے، بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا تاریخی جائزہ ہے نہیں، یہ کتاب بھی لکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں دیوبندی کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں جو کتاب کا نام ہے عقائد بریلویہ کا تحقیقی جائزہ۔ ارے ہاں، ہمارا جائزہ لے رہے ہو آپ، ہاں ہے نہیں؟ ہاں، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کہیں بھی قرآن کے اندر یا کسی بھی کتاب کے اندر یہ نہیں ملا کہ جو بریلوی ماکانہ و ما یکون مانتے ہیں وہ علم غیب نہیں ملا مجھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماکانہ و ما یکون کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ماکانہ و ما یکون سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ کا عقیدہ ہے، آپ لوگ جانتے آپ بتائیے نا، جب آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ماکانہ و ما یکون سمجھے کیا؟ اس کا مطلب تو ہم نے سب پڑھا ہے، کہ ہم نے کتاب پڑھی ہے، فیصلہ جی، حق کو باطل، مولانا امجد شاہ ایک۔ ہاں، اب ایک بات سن لیجیے پہلے، جو بھی حوالہ پڑھو گے تو اس کا حوالہ دینا پڑے گا مجھے، میں بھی آپ کو حوالہ دوں گا۔ ہاں جی، پڑھیے۔ اجمل شاہ صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے فیصلہ حق کو باطل۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جمیع مکان و ما یکون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری باتیں جو ہو چکی ہے، اور ہر وہ باتیں جو قیامت تک ہوگی، ان تمام چیزوں کا علم محیط اللہ تعالیٰ نے جی جی بولیے۔ ہاں علم جی محیط اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ ہاں
تو اب آپ جو ہیں، ہاں آپ جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو پرانے نبی، جو آپ کے سابقہ نبی گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ علم دیا ان نبیوں کا. یہ بھی آپ کا سنا میں نے. ہم نے وہ بات نہیں کہی تھی، وہ ہم نے اور کیا حوالہ اس وقت دیا تھا جب ہم نے بخاری کی حدیث پر کتنا تو اسی سے من الاولین والآخرین. ہاں، اس سے کیا مراد ہے اولین و آخرین سے؟ کیوں مولانا؟ ہلو جی ہاں، اس سے کیا مراد ہے اولین و آخرین سے؟ اولین والآخرین سے مراد آپ کی آواز پھنس رہی ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. ہلو جی جی. اولین والآخرین سے مراد یہاں پر جو لکھا ہے بخاری کی حدیث میں، اس سے مراد ہے وہ باتیں جو کیا بولتے ہیں پہلے جو ہو چکا ہے قرآن میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے نبی کو بتایا ہے، وہ باتیں ہیں. اچھا. اور آخرین سے مراد یہ ہے کہ ابھی جو ہوں گے ان تمام واقعات کو نبی نے بتا دیا تھا. اچھا، تو اس سے مطلب اولین و آخرین، آخرین سے مراد کیا ہے؟ آخرین سے مراد قیامت جب تک نہیں ہوگی. قیامت جب تک ہوگی یعنی قیامت تک. ہاں، قیامت تک. قیامت تک. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا کہ نہیں دیا نبی کو؟ ہاں، دے دیا. تو پھر ما کان وما یکون کا مطلب کیا ہوا؟ وہی ہوا. تو پھر جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، تو پھر اپنے منہ پر تھپڑ کیوں نہیں مارتے؟ آپ کون سے مطلب کہہ رہے تھے کہ میں نے کہیں نہیں پڑھ کے آپ میری بات سنیے، میری بات سنیے اور آپ اپنے گھر کے مولوی کے تھپڑ کھائیے. بولیے. سنیے. ہاں بولیے. آپ نے ابھی ہم نے جو کہا کہ اوٹی تو اولین والآخرین یعنی اول سے لے کر کے آخر تک کا علم نبی کو دے دیا، ٹھیک ہے. اور ہر چیز کا جو علم دیا ہے قرآن نے اپنے سینے پر بتایا ہوا ہے. قرآن نے ہر چیز کو بیان کر دیا. جتنے بھی واقعات ماقبل کے پیغمبروں کے ہیں، سارے واقعات قرآن کے اور اندر بہت ساری چیزیں کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں نے نبی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، تو ساری چیزوں کو قرآن نے بیان کر دیا. بیان بکل شیء، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. یہ بات آپ مان لیے؟ جی مان لیے نا. اور قیامت تک جو ہوگا اس کا بھی نبی کو علم دیا، یہ بھی مان لیے. جی. اب آپ سے پر 3 اشکال ہوگا، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی بولیے. آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم نبی کو دیا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی کو دینے کے بعد نبی نے امت تک پہنچا دیا؟ جی. مانتے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا بلغوا عنی ولو آیا، تم پر اگر تھوڑی پہ تمہارے پاس علم ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچا. بلغوا عنی ولو آیا. قرآن یہ بھی کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ مفہوم بیان کریں. ارے میں سب سمجھ گیا آپ کی بات. ہاں، مفہوم بیان کریں. آیت ہم جب پڑھ کے بیان کریں گے مفہوم بیان کر دیں گے اور ترجمہ بھی کر دیں گے. یہاں کا مطلب ہے کہ نبی جو بھی بات بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اس کا ایگزامپل لیجیے، مسلم شریف کی روایت ہے. ارے مت دو ایگزامپل، ہمارا عقیدہ یہ ہے. یہ تو بات ہو چکی تمہاری ہماری پہلے کہ اللہ کی عطا سے آپ جانتے ہیں غیب. ہم یہ تھوڑی مانتے ہیں کہ اللہ مطلب خود نبی جانتے ہیں، اپنی ذات سے جانتے ہیں، یا نبی کا علم ذاتی ہے، اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. ہم اسے تو چھوڑ دیجیے. آپ میری بات کو سنیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہم جو دلیل ابھی بتا رہے ہیں، ہم اسکال کر رہے ہیں، وہ اسکال ابھی ہم بہت ساری دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے اسکال کریں گے، تب نا آپ سمجھیں گے کیا ہے نہیں. اسکال میرا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی علم نبی کو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور وہ نبی امت تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غیب کے بارے میں جب بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی جو ہے غیب بتانے پر بخیلی نہیں فرماتے ہیں. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ غیب کی بات نبی کو دیتے ہیں وہ نبی امتی تک پہنچا دیتے ہیں. یہ بات آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ چلیے آگے بڑھیے. اب آپ بتائیے ایک بھی ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا اور نبی نے اپنے پاس رکھ لیا، یعنی اس علم میں خیانت کیا اور امت کو نہیں دیا؟ ہے ایسا علم؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے تسلیم کر لیا.
چلیے دوسری بات، آپ کی کتاب ہے جاء الحق، ٹھیک، جلد اول صفحہ نمبر 93، اس میں مفتی احمد یار خانعینی صاحب رحم اللہ تفسیر المدارک کا حوالہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو بھی علم عطائی ہو وہ غیب نہیں ہے، جی جو بھی علم عطائی ہے وہ غیب نہیں کہلاتی۔ آپ کے پاس کتاب ہے یہ مطلب اسکین پڑھ رہے ہو؟ ہاں اسکین سے ترنت بھیج دیں گے، اسکین پہ سے آپ کے پاس یہ سنیے تو میری بات تو سنیے، جو آپ کے دماغ میں غلط فہمی ہے نا وہی تو میں دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اسکین ہے آپ کے پاس یا کتاب ہے؟ کتاب بھی ہے اور اسکین موبائل میں بھی ہے۔ کتاب کھولیے، آپ کتاب کھولیے، کتاب کھولیے، کتاب کھول کے کیا کریں گے؟ اس کا یہ دیکھو باب کس اس پہ لکھا ہے آپ نے، یہ پورا باب، ارے سنیے نا، بات سب مت کرو، مجھے سب پڑا ہوا ہے میرا، یہ مجھے کیا آپ دکھاؤ گے واٹس ایپ کر کے؟ پہلے تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ لکھا کیا ہے آپ نے اور کس لیے لکھا ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نہیں، جو ایسا اعتراض آپ کر رہے ہو وہی اعتراض ہے یہ مخالفین کے اعتراض ہے، یہ پورا باب ہی اعتراضوں پر ہے اور اعتراض کے ساتھ میں جواب دیا۔ اب اس کے نیچے بھی تو پڑھو، اس کے نیچے کیا ہے، بس یہ سنا دیا تم نے کہ وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں جو عطائی ہو۔ ارے مولانا کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو اور خود بھی دھوکہ کر رہے ہو؟ اگر یہی بات سنیے، ہم نے جو بات کہی یہ غلط ہے؟ غلط کون سی؟ نہیں صحیح ہے یہ۔ ارے تفسیر مدارک کا نہ سنو، آپ کا اپنا عقیدہ پیش نہیں کرنا ہے آپ۔ مفتی احمد یار خان ہے، سنیے میری بات تو سنیے، ارے میری بات تو سنیے، ارے میری بات تو سنیے مولانا، آپ پر اشکال ہو رہا ہے، مولانا نہیں سنیے، اشکال کی بات نہیں، میں آپ کو بھی میں یہ تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو پہلے میری بات سن نہیں رہا، آپ خود ہی بولے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہے، آپ نے ابھی کہا نا کہ ہم نے ایسا کیا ہے تو ہم آپ پر اشکال کر رہے ہیں۔ ارے میں اشکال کا تو جواب دے رہا ہوں آپ کو، ارے میں اشکال کے تو آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے جو حوالہ، آپ نے جو جہال حق کا حوالہ دیا ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں میں جہال حق کا۔ آپ جو ہے یہ پورا جو باب آپ نے باندھا ہے یہ مخالفین کے اعتراض کوٹ کرنے کے بعد میں ان کے جواب ہیں، اسے پورا پڑھو، اسے پورا اس پہ یہ پورا باب باندھا آپ نے۔ اب یہ آپ سوال پڑھ رہے ہیں، یہ آپ جو مخالفین کا سوال ہے جو تفسیر مدارک وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں جو عطا کیا ہوا ہو، وہ آپ ان کا اعتراض پیش کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی تو پڑھ لیں آپ نیچے، اس کا جواب کیا دے رہے ہیں آپ، یہ بھی تو پڑھیں، پورا کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ پورا پڑھے ہوئے ہیں، نہیں پڑھا پورا آپ نے، دکھانے سنے وہ نقل جو وہاں کر رہے ہیں اس عبارت کو، تو یہ اپنی دلیل بنانے کے لیے نقل کرتے ہیں۔ نہیں ہاں مطلب اپنی دلیل نہیں، مخالفین کے اعتراض نقل کر رہے ہیں، جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں۔ سنیے نا، دیوبندیوں کی طرف سے جب بریلوی پر ہوا کہ تم نبی کے لیے علم غیب مانتے ہو تو عطائی ہے کہ کیا بولتا ہے ذاتی علم ہے جی، تب ان کی طرف سے جو بریلوی طرف سے جواب دیا گیا کہ ہم نبی کے لیے جو علم غیب مانتے ہیں وہ عطائی ہی مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے۔ تو ہماری کسی کتاب سے دکھا دو کہ ذاتی مانا ہو، کے لیے بتایا، سمجھے؟ ہماری کسی کتاب سے آپ یہ دکھلا دو کہ ذاتی کسی نے ہمارے عالم نے مانا ہو، کسی کتاب میں لکھا ہو کہ ذاتی مانتے ہیں ہم، ہمارا تو وہی تو بول رہا بھائی، وہی تو بول رہا کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آپ جو ہے اسے ایک کام کریے مولانا، دیکھیے میری بات سنیے، دیکھیے مولانا، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ میرا کوئی آپ سے بٹوارا۔ آپ ایک کام کریں، ایک کام کر لیں اور میرے کہنے سے ایک بات سن لیں میری، آپ بولنا ابھی میری ایک بات سن لیں۔ آپ جو ہے اسے جو آپ نے جعل حق کی عبارت پڑھی ہے نہیں، اس کا جو جہاں سے ایک باب شروع ہوئے ہیں نہیں، اسے آپ پورا پڑھیں، پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات، سمجھے نہیں؟ تو ابھی تو میں مدرسہ میں کتاب تو ہاں کبھی بھی کسی بھی وقت کی فرصت میں پڑھ لینا تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ جو ہے کیا لکھا ہے انہوں نے، اس کا جواب لکھ رہے ہیں اس میں ساتھ میں نیچے پورا، مطلب سب سوال بھی لکھ رہے ہیں ان کے جو اعتراض کرتے ہیں نہیں مخالفین، وہ اعتراض بھی لکھ رہے ہیں، ان کے جواب بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ اعتراض ہے، جواب ہی ہے، سوال نہیں یہ اعتراض ہے۔ ایک منٹ ہم لائن میں رہیے، لائن میں رہیے، چلو جو میں نے کتاب جب پڑھا تھا اس وقت میں نے فوٹو لیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا تصویر لی تھی ہم نے، میں کر کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پتا چلے گا یہ ایسی جواب ہے۔ ایک منٹ دیکھیے گا، دیکھو پڑھو، آپ بچے پڑھاتے ہیں مدرسے میں شاید؟ جی بچے پڑھاتے ہیں جی،
अच्छा, बच्चे भी काफी दिखे हैं शायद। बच्चे भी काफी दिखे हैं। हाँ जी। नहीं, वो पढ़ाई के जमाने में लिखे थे। जी। हाँ देखिए जी, सुनिएगा, ठीक है। हाँ हाँ पढ़ो। लिखा है तफसीर मदारिक यही आयत वलगैब मालम यकुम अलैहि दलीलुन। गैब किसको कहते हैं? गैब मालम यकुन अलैहि दलीलुन, जिस पर कोई दलील वाक़ई ना हो। जी, ये देवबंदी कहते हैं, ठीक है। जी जी। नहीं, देवबंदी क्यों कहते हैं? अभी का अकीदा ये है कि मतलब जो हवाई से हमसा जिसे महसूस न कर सके आदमी, उसी को इल्म कहते हैं। मैंने क्या कहने का मतलब है कि भाई, बोलिए। तफसीर मदारिक की तफसीर करते हैं कि गैब किसको कहते हैं? गैब उसको कहते हैं जिसको कोई दलील कायम ना हो। जी जी जी। ये तफसीर फरमाना तफसीर मदारिक। आगे लिखते हैं वला उतलिया अलैहि मखलूकुन, यानी कि किसको? जिस पर गैब, जिस गैब पर मखलूक मुत्तला ना किया गया हो। जी, ठीक है जी। जिस पर कोई दलील ना हो और किसी मखलूक को उस पर मुत्तला ना किया गया हो। मदारिक की तौजीह अब आगे पर तशरीह कर रहे हैं। कौन? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब तशरीह फरमा रहे हैं। पढ़िए। जी हाँ पढ़िए। तशरीह फरमा रहे हैं कि मदारिक की इस तौजीह से मालूम हुआ कि उनकी इस्तिलाह में जो इल्म अताई हो वो गैब ही नहीं कहा जाता है। इनकी इस्तिलाह में तफसीर मदारिक या इमाम मदारिक, तफसीर मदारिक वालों। हाँ हाँ, अब आगे पढ़िए इसे। जी हाँ, आगे सुनिए। हाँ पढ़ो। मदारिक की तौजीह से मालूम हुआ कि उनकी इस्तिलाह में जो इल्म अताई हो वो गैब ही नहीं कहा जाता। गैब की सिर्फ जाती को कहते हैं। गैब जाती को कहते हैं। आगे तो पढ़ो ना, ये इनकी इस्तिलाह बता रहे हैं ना। तफसीर मदारिक वालों की इस्तिलाह से बता रहे हैं कि जो इन्होंने कुरान की आयत कोट की है उसकी इस्तिलाह से, तो ये इनकी इस्तिलाह से इल्म का बताइए होता ही नहीं। अब आगे पढ़िए इसे। अब कोई इश्काल ही नहीं रहा जिस आयत में गैब की नफी है। सुनिए आगे सुन लीजिए। हाँ पढ़ो। साफ वाज़ेह हो जाएगा, अभी सुन लीजिए। हाँ पढ़ो। अब कोई इश्काल बाकी नहीं रहा। बाकी नहीं रहा जब जिन आयत में गैब की नफी है वो इल्म जाती की है। इसी आयत के कुछ आगे मामिल गायबी। अब सुनिए, पूरी बात सुनिए, मेरी तस्वीर सुनिए जो हम बोल रहे थे, ठीक है। पढ़ो। मेरी तस्वीर सुनिए, इससे जो है इसके बारे में तफसीर मदारिक कहते हैं कि गैब उसको कहते हैं जिस पर कोई दलील भी कायम ना हो और किसी मखलूक को उस पर इत्तिला भी ना हो। ठीक है। अभी इसको जो क्या बोलते हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने तफसीर मदारिक की इस इबारत को अपने लिए दलील पकड़ा और देवबंदियों को जवाब देना चाहा यहाँ से कि जैसे ये मानते हैं कि गैब उसको कहते हैं जिस पर दलील कायम ना हो और मखलूक मुत्तला ना हो, ऐसी चीज को दलील गैब कहते हैं। तो ये उस गैब की बात है जो जाती है, गताई ना हो। जी, मैं तफसीर कर रहा हूँ ना। जी। हाँ देखिए, मैं देवबंदी नहीं, इसीलिए कि मैं देवबंदी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप देवबंदी हो।